بشیر مجید مرزا۔ آج ہم بات کریں گے پہاڑی میں سیاست کے حوالے سے ایک بڑا نام، ایک سیاسی خاندان، محترمہ تہمینہ دولتانہ، جن کی سیاسی جدوجہد کئی دہائیوں پر مشتمل ہے۔ آج ان کے صاحبزادے میاں عمران دولتانہ کے ساتھ بات چیت کریں گے سیاست پر اور دیگر مختلف امور پر۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، بہت بہت شکریہ اور مجھے بلانے، اٹس این آنر ٹو بی ود یو جی۔ جی بہت شکریہ امیر صاحب۔ سب سے پہلے سیاست پر ہم بات کریں گے۔ آپ کے خیال میں سیاست ہے کیا؟ دیکھیں، پولیٹکس جو بیسک اس کا جو کرکس تھا، جو اس کا بیسک پرپس تھا، وہ یہ تھا کہ ایک نیشن، ایک کمیونٹی کے لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی آراء مختلف پلیٹ فارمز پہ، جس کو ہم پولیٹیکل پارٹیز کہہ سکتے ہیں، مختلف پلیٹ فارمز پہ آ کے وہ اپنی اپنی آراء دیں، جس کو جو لوگ وہاں پر موجود ہیں اس میں سے وہ ایک رائے کو چوز کریں اور سب اس کے بعد اکٹھے مل کے اس جستجو میں اکٹھے مل کے چلنا شروع ہو جائیں۔ اس کے بعد اس میں تھوڑی سی ڈیولپمنٹ آئی، پارلیمنٹری سسٹم آیا، جس کے اندر ایک کانسٹنٹ اپوزیشن کا خیال آیا کہ نہیں، چیک اینڈ بیلنس کریٹ کرنا ضروری ہے، اور ایک شیڈو گورنمنٹ کا ایلیمنٹ آیا کہ جی وہ آئے گی تاکہ وہ ساتھ درستگی بھی ہوتی جائے، کوئی اگر چیز ہو رہی ہے تو اس میں ساتھ ساتھ تنقید بھی ہوتی جائے اور اس میں بہتری آتی جائے۔ کیونکہ جب آپ کسی بھی محفل سے، مجلس سے، کمیونٹی سے تنقید کا حق چھین لیتے ہیں تو وہ کھڑا پانی ہو جاتا ہے سارا سسٹم، اور ایونچولی وہ کلیپس کر جاتا ہے۔ بڑی بڑی سلطنتیں، بڑی بڑی بادشاہتیں جو تباہ ہوئیں وہ اسی وجہ سے ہوئیں کہ کسی نے نہ ہی نہیں کی۔ شاید ہٹلر بھی جو جنگ ہے وہ نہ ہارتا اگر اس کے گرد وہ جرنیل نہ رہ جاتے جو ہر بات پہ رائٹ سر کرتے تھے۔ سو جب تنقید ہوگی تو ڈیولپمنٹ ہوگی، اور یہی ہنر ہے اور یہی خوبصورتی ہے سیاست کی۔ سیاسی جو پارلیمانی نظام پاکستان میں رائج ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو سکا ہے؟ نہیں، دیکھیں، پارلیمانی نظام ہمارا کیا ہے، ہم تو اپنے حریف کی بات جو ہے وہ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم دیکھیں، پارلیمانی نظام ہو یا کوئی سسٹمز ہوں آف گورننس اور وٹ ایور، وہ تو گراس روٹ سے چلتی ہے نا، وہ تو ہم میں سے نکلتی ہے نا۔ پہلے تو ہم نے گڈ سٹیزن شپ لانی ہے، گڈ سٹیزنس بننا ہے، ہم نے اپنے آپ کو اس اہل بنانا ہے، ہم نے اپنے ملک کو اون کرنا ہے۔ ہم میں تو وہ بیسک ایلیمنٹس ہی نہیں موجود، ہم تو اس کو اون ہی نہیں کرتے۔ ہم تو پاکستان کو معذرت کے ساتھ 47 کے بعد سے آج تک ہم تو اس کو لیتے رہے ہیں جیسے کوئی ٹرین سٹیشن ہوتا ہے یا جیسے کوئی ہوائی اڈہ ہوتا ہے، ٹرانزٹ کے اوپر آئے ہوئے ہیں ہم تو۔ ہماری تو جستجو ہے ہی کہیں اور جانے کی یا کچھ اور کرنے کی۔ تو بات یہ آتی ہے کہ ہم ایز پیپل، ہم کون سا رسپانسبل بیہیویئر میرے میں ہے۔ مجھے کامسیٹ میں جی ایک بچی نے، ابھی میں پچھلے مہینے آئی واز ڈیلیورنگ اے لیکچر، تو میں نے بچوں سے پوچھا، میں نے کہا بچوں اس ملک کے مسائل کا حل کیا ہے؟ تو بچوں نے مختلف باتیں کی۔ ایک بچی کھڑی ہوئی، اس نے بات کی جس نے مجھے ہلا کے رکھ دیا جی۔ اس نے کہا جی جس دن میں ٹھیک ہو جاؤں گی۔ تو بات یہ آ رہی ہے جی کہ میں تو پہلے ٹھیک ہوں، نمبر 1۔ تو کیا میں برداشت کرتا ہوں کہ میرا بیٹا یا میرا بھائی یا میرا کوئی دوست میری بات کو رد کرے؟ میری تو عزت کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ وہی چیز ہمیں اپنے لیڈرز میں یا اپنے ریپرزینٹیٹیوز میں نظر آتی ہے کہ وہ تنقید برداشت ہی نہیں کرتے۔ الیکشنز کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دوسرے کو وہ برا بھلا کہا جا رہا ہوتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں اور دوسرا برا ہے۔ یہ تو سب سے پہلے نفی ہے ایک گڈ سٹیزن شپ کی، جہاں پر آپ اپنی تعریفیں کر رہے ہیں اور دوسرے کو آپ برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ جب پارلیمنٹس میں جاتے ہیں تو کیا ہم پارلیمنٹس میں اپوزیشن کو چیرش کرتے ہیں؟ اپوزیشن تو مالا ہے پارلیمنٹ کی۔ کیا ہمارے میں پچھلے 75 ایئرز میں شیڈو گورنمنٹ کا کبھی بھی کانسیپٹ آیا؟ کسی بھی حال میں ہم نے کوشش کی کہ میں اپنے حریف کو تیار کروں کہ کل وہ میری جگہ آ کے لے سکے؟ کیونکہ اس نے کل آنا ہی، ایک حقیقت ہے، ایک نہیں، 2 نہیں، 3 الیکشن جیتوں گا، پر ایونچولی تو میری اپوزیشن نے یا میرے حریف نے آگے آنا ہے اور آنا چاہیے بھی۔ تو کیا میں برداشت کرتا ہوں؟ تو پھر یہ آپ مجھے بتائیے نا، جب بیسک ایلیمنٹس ہی مسنگ ہیں تو اس پہ میں کیا تنقید کروں یا کیا اس کو میں اچھا یا برا کہوں؟ معذرت کے ساتھ ہمیں ان بیسک ایلیمنٹس کو لانا ہے، جن ان ایلیمنٹس کے آنے کے بعد پھر آپ دیکھیے گا پھر کیا جمہوریت ہے۔ یہ تو 12,000 سال پرانی ثقافت ہے انڈس بیسن کی۔
ہم تو دنیا میں سویلائزیشن لانے والے لوگ ہیں، مگر انفارچونیٹلی ہم تو پچھلے 75 ایئرس سے پیچھے دیکھنا ہی نہیں چاہتے. وہ ایلیمنٹس آپ کے خیال میں کون کون سے ہیں؟ صرف جو عدم برداشت ہے اس کو ختم کر دیا جائے یا اور بھی کچھ بہتری ہونے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جی، عدم برداشت تو جمہوریت کے لیے وائرس ہے. اور دوسری بات یہ آ رہی ہے کہ جو ہے نا خود پرستی، وہ اقبال کی خودی اور تھی. وہ تھا اپنے آپ کو نکھارنا، اپنے آپ کو بہتر کرنا، اپنے آپ کو اس قابل کر دینا کہ آپ کو منہ سے کچھ نہ کہنا پڑے. وہ اور آپ کی بات میں آپ کی حرکتیں آپ کی بات ہوں. وہ اور خودی ہے، وہ اور چیز ہے، وہ اور. یہاں پر تو جی خود پرستی سے ہی نہیں ہم نکلتے. صرف میں چاہتا ہوں کہ میری تعریف ہو، ٹاپ ٹو باٹم. ہماری پورے سوسائٹی، ہمارے پورے کے پورے کلچر کے اندر ہم صرف خود پرستی میں لگے ہوئے ہیں کسی بھی لیول پہ. تو جب تک ہم یہ دوسری چیز خود پرستی سے نہیں نکلیں گے. اور تیسری بات یہ آتی ہے کہ پوزیشن آف رسپانسبلٹی کو رسپانسبلٹی سمجھیں. ہم میں سے کس نے، ہم حق سمجھتے ہیں. مجھے تو سمجھ یہ نہیں آتی کہ ایک ذمہ واری کو ہم ذمہ واری سمجھنے کی جگہ حق سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اور دوسری چیز یہ آتی ہے کہ جب تک ہم یہ ریئلائز نہیں کریں گے کہ ایم این اے کے نیچے 15 سے 18 لاکھ کی آبادی ہے، اور انفارچونیٹلی ہمارے سسٹم میں ٹوٹل رسپانسبلٹی ان پہ لگ جاتی ہے، ایم این ایز اور ایم پی ایز پہ پڑ جاتی ہے. اور ان 18 لاکھ کا سنبھالنا اور ان کا خیال رکھنا یہ کانٹوں کی سیج ہے. جب بھی کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، آپ سے ڈائریکٹ پہنچے، آپ کے کسی مینیجر سے پہنچے، آپ کے کسی سپورٹر سے پہنچے، وہ ضرور آ کے اس ایم این اے اور ایم پی اے کو لگتی ہے. اگر یہ احساس ذمہ واری آ جائے انسٹیڈ آف کہ یہ ہم اپنی رائٹ سمجھیں، ہم اس کو اپنی ذمہ واری سمجھیں اور ذمہ واری کا بوجھ سمجھیں، تو اس دن ریئلائز ہوگا کہ کیا ہونا ہے. اور آپ یقین کریں، آپ کو ایم این اے اور ایم پی اے کی سیٹس کے اوپر کھڑے ہونے کے لیے لوگ نہیں ملیں گے اگر احساس ذمہ واری کے ساتھ لوگ کھڑا ہونا شروع ہو گئے. اور آخری ایک بات اور رہ گئی، وہ یہ ہے کہ کوئی مقصد تو ہونا چاہیے. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ میری عزت، مقصد یہ ہے کہ میرا بینیفٹ. مقصد یہ ہے مقصد کہاں پر کون بات کر رہا ہے یہاں پر لوگوں کے مسائل کی، لوگوں کے ایشوز کی، گراؤنڈ ریئلٹیز کی، فیوچر چیلنجز کی. جب وہ تھاٹ لے کے اسمبلی میں جائیں گے تو وہ تقاریر کریں گے نا. تو جب تھاٹ ہی صرف ذاتی انا اور ذاتی خود پرستی ہوگی تو پھر واقعی کرسیاں اٹھا کے ایک دوسرے کو ماریں گے. یہ سب لیڈرشپ اور نمائندگی کی بات اگر کریں تو کیا اس میں فرق ہے، اور کس طرح سے عوام کو اس فرق کو جو ہے وہ سمجھنا ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے جی لیڈرشپ اور ریپرزنٹیشن میں. ہم ایکچولی ہمارا رومانس تو ہے نمائندگی کے ساتھ. ہم لوگوں کو جا کے الیکشنز میں جا کے یہی کہتے ہیں جی ہم آپ کی امنگوں اور امیدوں کے اوپر پورا اترنے کے لیے آئے ہیں. آپ دن کہیں گے تو دن ہے، آپ رات کہیں گے تو رات ہے. مگر اس جگہ پہ پہنچنے کے لیے سوسائٹی کو بہت سارے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. اس کو وہاں پہنچنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، جب تک آپ میں ایز اے نیشن بیداری نہیں ہوگی، اونرشپ نہیں ہوگی، وہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی، تب تک آپ ریپریزنٹیشن کی طرف نہیں جا سکتے. تب تک انفارچونیٹلی آپ کو لیڈرشپ کی ضرورت ہے. اور آپ کو لیڈرشپ وہ ہے جو آپ کو ایک دفعہ ڈائریکشن دے دے، آپ کو کم سے کم دنیا کے ترقی یافتہ مائنڈ سیٹس کے مرد مقابل تو لا کے کھڑا کر دے. ہاں جب آپ کا ایتھوس ڈیولپ ہو جائے، آپ کا ایک کلچر ڈیولپ ہو جائے، آپ کے ایک نیشنل کیریکٹر اور نیشنل بیہیویئر کریٹ ہو جائے، اس کے بعد آپ آہستہ آہستہ یو کین ڈرفٹ انٹو ریپرزنٹیشن اینڈ دین یو کین ہیو. یہاں پر تو ہمارے سوال ہی کیا ہوتے ہیں الیکشنوں میں؟ دھڑے کی سیاست کرنی. یہاں کیا آپ ریپرزنٹیشن لا رہے ہیں جی؟ یہاں پر تو ایک بھائی کی میت گھر میں پڑی ہے اور بھابھی اور اس کے بچوں کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے اور ان کی جائیداد پہ قابو کر لیا جاتا ہے. آپ ان کے ریپرزنٹیٹیو بننا چاہتے ہیں.
آپ جہاں پر غلط اور صحیح میں تفریق کی نہیں ہے، آپ اس چیز کی ریپرزنٹیشن کرنا چاہتے ہیں. اس وقت یو نیڈ اسٹانچ لیڈرشپ اینڈ یو نیڈ ٹو ڈیولپ اینڈ آئیڈینٹیفائی پیپل جن کو آپ آگے لائیں اور جو آ کے چیزوں کو ڈائریکشن دیں ایک دفعہ. اور جب ہمارے اگلی نسل میں وہ بیداری اور وہ ہم آہنگی آ جائے، پھر ڈیفینیٹلی پھر آہستہ آہستہ خود ریپرزنٹیشن میں آئیں گی. جب آپ کو چند نہیں بلکہ آپ کو پوری کی پوری قوم میں پرائم منسٹر کوالٹی ملے گی، پھر آپ کی ریپرزنٹیشن ہے. یہی لوگ جو ابھی ریپرزنٹیشن کی ایک کہتے ہیں کہ ہم نمائندے ہیں یا نمائندگی کر رہے ہیں، ان کو ہی لیڈرشپ کی طرف لے کے آنا چاہیے یا کوئی نئے فیسز آنی چاہیے لیڈرشپ کے لیے؟ دیکھیے اس میں دو باتیں آتی ہیں. نمبر ون بات یہ آ رہی ہے کہ ایک استاد کا جو بچہ ہے اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو ہمیشہ اساتذہ کے بچے جو ہیں وہ اے گریڈز لے رہے ہوتے ہیں آرام سے، کیونکہ وہ پہلے دن سے ماں باپ نے جوتیاں اٹھائی ہوتی ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ بھائی اس طرح بلڈنگ بلاکس رکھنے ہیں، ٹیچنگ سائٹ سے ہیں، اس طرح سے ڈیولپ کرنا ہے، تو وہ بچے آگے آتے ہیں. ڈاکٹرز کے بچے جو ہیں وہ بہترین ڈاکٹرز بنتے ہیں، وہ ان کے سارے لنکس بنے ہوتے ہیں، سب کچھ ہوا ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے جو ہم ماروثیت کہتے ہیں نا، ماروثیت جو ہے نا وہ اوبویسلی ایک بچہ، اب میں اپنے نانا کی گود میں بیٹھ کے، تو اب میں 5 سال کا تھا تو میں سن رہا ہوں کہ پنچایتیں لگ رہی ہیں، فیصلے ہو رہے ہیں، چیزیں مینج ہو رہی ہیں، سچویشنز مینج ہو رہی ہیں، تو اٹس بیکم اے پارٹ آف می، جس طرح ایک ڈاکٹر کا یا جس طرح کوئی لائر کا یا کسی کا ہوگا. اسی طریقے سے بات یہ آ رہی ہے کہ وہ، مگر اس میں ایک ٹویسٹ ہے چھوٹا سا، کہ سوسائٹی میں اتنی اہلیت ہو، اور ایک یوٹوپین ورلڈ میں ایک انسان بے شک ایک لیڈر ہے، وہ جب ایک ایریا کو لیڈ کر رہا ہے یا بعد میں ایونچولی انشاءاللہ ریپرزینٹ کر رہا ہے، تو وہ سب اس ایریا کے بچے اس کے بچے، اس کے صرف اپنے بچے نہیں ہیں. تو جس میں اہلیت ہے اس کو آگے لایا جائے. یہ بات میں اس کا چھوٹا سا آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. میری والدہ صاحبہ نے کامسٹ یونیورسٹی بنائی نا جی، تو کسی نے ان کو اسی آفس میں، یہ شکل تھوڑی ڈفرینٹ تھی اس کی، تو اسی آفس میں بیٹھ کے کسی نے اماں جی کو کہا تھا کہ بی بی تسی عمران میاں واسطے کنڈے بکھیر رہے ہو، کل نو اتوں ہی پڑھ کے بچے اگے آن گے نہ دے. تو اماں جی نے کہا یہ سب میرے عمران عرفان ہے، نمبر 1. اور دوسری بات اماں جی نے یہ کی کہ جی اگر عمران میں اہلیت ہے تو عمران آگے ہے، اگر کسی اور میں زیادہ اہلیت ہے تو وہ آگے ہے. تو یہ ایک چیز ہمیں تھوڑی سی ایڈ کرنی پڑے گی، اور وہ آٹومیٹکلی انشاءاللہ آ رہی ہے. یہ جو موبائل ریولوشن آیا اور آگے آئی ٹی ریولوشن آ رہا ہے، اے آئی آ رہا ہے، اس میں انشاءاللہ بہت مشکل ہو جائے گا نااہل لوگوں کا آگے آنا، اور جو اہل بندہ ہوگا وہ انشاءاللہ نکھر کے ضرور آگے آئے گا. وہاڑی کے ایشوز پہ بات کر لیتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے میجر ایشوز ہیں وہاڑی میں اور کس طرح سے حل کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے وہاڑی کے اندر جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ہے مایوسی کا، کہ چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی. مجھے جو ہر ٹیئر آف سوسائٹی میں نظر آتا ہے، اور لوگ جاننے کا ترجیح دیتے ہیں انسٹیٹ کہ جو بھی تھوڑا پڑھ جاتا ہے، تھوڑا سمجھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں یہاں سے کسی طرح نکلوں، لاہور چلا جاؤں، کہیں چلا جاؤں. تو پوائنٹ یہ آ رہا ہے کہ سب سے پہلے تو اس مایوسی کو ہمیں گرپ کرنا ہے. اس مایوسی کو گرپ کرنے کے لیے ہمیں اپرچونٹیز اینڈ آپشنز آف ڈیولپمنٹ لوگوں کے لیے کریٹ کرنا ہے. تو بات یہ آ رہی ہے کہ اب ہمیں اس طرف جانا ہے، اور ہمیں سارے ڈفرینٹ سوشل فیبرک سے تعلق رکھنے والے، ڈفرینٹ سوشل شعبوں سے تعلق رکھنے والے جو ہمارے دوست ہیں، ہم سب کو مل کے متفق ہونا ہے اس بات پہ کہ ہمیں وی ہیو ٹو گیو دیٹ ویژن اینڈ دیٹ ہوپ ٹو آر ینگ جنریشن، تاکہ وہ ٹک کے یہاں بیٹھ کے اپنے وہاڑی کو ہی اٹھا دیں، دنیا یہاں پر آئے، کیمبرج اور آکسفورڈ کیا جاتے ہیں، یہاں لوگ آئیں اور یہاں آ کے کریں. اور دوسری بات، بہت بڑے بڑے جو ہمارے باقی جو گراؤنڈ سالڈ گراؤنڈ ایشوز ہیں، اس میں ہمارے پانی کا پرابلم ہے، ڈیزرٹیفیکیشن آ رہی ہے. 50 ایئرس کے اندر ہاف آف وہاڑی ول بی اے ڈیزرٹ. اوور پاپولیشن کا ایشو ہے، ہم 70 لاکھ سے اوپر ہو چکے ہیں اس وقت، اور اگر آج ہماری خوراک کی کیا پوزیشن ہے، اور اس 70 لاکھ میں سے
تقریباً 65-70% وہ لوگ ہیں جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی. جب ان کی شادیاں ہونی ہیں تو ہم تو 1.5 کروڑ ایسے ٹپیں گے کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوگا. تو دا پوائنٹ از ہمارے لیے یہ بہت بڑا ایشو ہے. اور اس ساری چیزوں کے ساتھ ایک اور بہت بڑا ایشو ہے, ہمارے کلچرل ویلیوز بہت ڈکلائن کر گئی ہیں. ہم ایک دوسرے کے, ہماری یہاں پر ہر چیز خوشی اور غمی کے گرد گھومتی ہے. غمی کیا ہے؟ فوتگی. فوتگی کیا ہے؟ دکھاوا. جو جا رہا ہے فاتحہ پڑھنے کے لیے وہ بھی دکھاوا کر رہا ہے, جو فاتحہ پڑھوا رہا ہے وہ بھی دکھاوا کر رہا ہے. تو ہمارا جو یہ بیسک فیبرک آف سوسائٹی کے اندر جو یہ ایشوز آ چکے ہیں, شادیاں, ہماری جیب اجازت دے رہی نہیں ہے, نہیں دے رہی ہے. ہم نے تیسرے دن کا ختم بھی کرنا ہے, ہم نے 40واں بھی کرنا ہے, ہم نے یہ شادیاں بھی دھوم دھام سے کرنی ہے. بھائی کیا ہو گیا, سادگی سے کر لو, بلکہ سبھی سادگی سے کریں. اس کے بعد آپ اگلی چیز کو دیکھیے, ہماری خوراک. ہسپتال ہم نے بھرے ہوئے ہیں ہر طرف. ہر دوسرے بندے کو یا ہارٹ کا مسئلہ ہو گیا ہے یا انٹسٹائنل کینسر ہو گیا. کیوں؟ ہم نے خوشیاں غمیوں پہ جانے سے رکنا نہیں ہے. اور وہاں پر نائی حضرات جو گھی استعمال کر رہے ہیں وہ جانوروں کا چربی کا پگھلا ہوا گھی استعمال ہو رہا ہے جس میں کیمیکل ڈلا ہوا ہے. اس کے بعد آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارا کیا علاج ہوگا؟ تو وی نیڈ ٹو ریئلی لک ایٹ آل آر بیہیویئرز, آل آر ایکشنز, آل آر جو ہم نے یہاں پر اپنے کسٹمز بنا لیے ہیں. وی نیڈ ٹو چیلنج دیم اینڈ وی نیڈ ٹو کریکٹ دیم. ہمارا جو ڈیزرٹیفیکیشن سے ریلیٹڈ بات ہے وہاں پر وی ہیو ٹو گو ٹورڈس, ہمیں بہت جلدی ڈرپ اریگیشن کی طرف جانا پڑے گا. ہماری پانی کی اتنی بڑی قلت آ رہی ہے. ہمیں سعودی عربیہ اور یو اے میں جس طرح وہ ڈرپ اریگیشن پائپس لگا کے کرتے ہیں, ہمیں وہ ابھی سے شروع کرنا پڑے گا. ہمیں اپنے واٹر ریزروارز بڑھانے پڑیں گے. ہمیں اپنے انڈر گراؤنڈ واٹر ٹیبلز کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور سو ہمارے بڑے میجر ٹائم ایشوز آ رہے ہیں. ہمارے پاپولیشن کے ایشو آ رہے ہیں, ہمارے غذا کے ایشوز آ رہے ہیں, ہمیں بیسٹ ٹیکنیکس کیٹل فارمنگ کے کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے ٹری پلانٹیشنز کرنے کی ضرورت ہے. سو دیر آر سو مینی ملٹی فیسڈ ایشوز جن کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اور پلیز ہمیں اپنے ریپرزینٹیٹیوز, ہم چینج نہیں, آپ نے بھی پیچھے سوال کیا کہ یہی ریپرزینٹیٹیوز یا نئے سوچ, تو بات یہ آتی ہے کہ بہت جلدی بہت ساری تبدیلی تو آ نہیں سکتی. مگر ہم اپنے ریپرزینٹیٹیو سے آج صحیح سوال کرنا تو شروع کر سکتے ہیں. اتنا تو ہمارا حق ہے. ہم ان سے یہ سوال کریں کہ بھائی آپ ابھی پچھلی دفعہ ایم این اے یا ایم پی اے بن کے گئے تھے, آپ کتنی دفعہ اسمبلی گئے, آپ نے وہاں پر کیا کیا اسپیچز کی, آپ نے وہاں پر کیا کیا ہمارے ایشوز اٹھائے. اچھا بھائی انہوں نے پچھلی دفعہ نہیں اٹھائے, اگلی دفعہ تو تیاری کر کے آئیں گے, اگلی دفعہ تو کچھ کر کے آئیں گے. کیوں نہیں پکڑا دیں کہ بھائی یہ ہمارے جو ایشوز ہیں ہمیں اگلی دفعہ ان کے اوپر بات کر کے دینا. تو بات یہ آ رہی ہے کہ پھر انفارچونیٹلی اگر ہم لیڈرشپ والی بات کی طرف نہیں جا سکتے اور ہمارے پاس یہی ریپرزینٹیشن والا ہی کھیپ ہے, تو پھر کم سے کم اپنے ریپرزینٹیٹیو سے پھر کوئی کام تو لینا شروع کریں. یعنی دیٹ از انفارچونیٹلی واٹ وی نیڈ ٹو ورک آن. جی لیکن عوامی آگاہی, عوامی شعور تو اس حوالے سے بہت ضروری ہے نا. ایک عام آدمی جو یہ سوچتا ہے کہ اگر میرے پاس ایک امیدوار آ گیا ہے تو میری برادری ہے, وہ کوئی رسا گیر ہے, وہ کوئی کرمنل ہے, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. یا کوئی بندہ آ گیا وہ اس کو لارا لگا جاتا ہے کہ جی میں آپ کا سولنگ بنوا دوں گا. تو تھوڑا سا بڑے لیول پہ نہیں سوچنا چاہیے عوام کو, اور اس شعور کو کس طرح سے اجاگر کیا جا سکتا؟ دیکھیں جی, اگر آپ یہ کہیں کہ یہ پڑھے لکھے اور جاہل لوگوں کا فرق ہے تو ایسا نہیں ہے. یہ جو برادری ازم یا یہ چیزیں ہیں یہ تو آپ کو بہت پڑھے لکھے اور اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں میں بھی نظر آتا ہے. اصل میں اس میں وجہ کوئی اور ہے. اس میں وجہ یہ ہے کہ ہم ایک خوف پہ بیسڈ سوسائٹی ہیں. ہم بھوک سے ڈرتے ہیں. ہم پیسہ جو جوڑتے ہیں نا, ہم جو بزنس کرتے ہیں, ہم یا کوئی کام کرتے ہیں یا کوئی ملازمت کرتے ہیں, تو اس کے بیک آف آر مائنڈ یہ ہوتا ہے کہ کہیں میں رات کو بھوکا نہ سو جاؤں. ہمیں بڑے بیسکس پہ چل رہے ہیں, ہمارا خوف ہے. اچھا اگر ہم سیاست میں آتے ہیں یا کسی قسم کے اختیار میں آتے ہیں, یہ جو ہر جگہ پہ وہ بنی ہوئی ہیں, تاجر ونگز بنے ہوئے ہیں, ہر چیز کے پتہ نہیں, درزیوں کے ونگ بنے ہوئے ہیں, ہر چیز کا ونگ بنا ہوا ہے, پریزیڈنٹس بنے ہوئے ہیں بے تحاشا. یہ سب خوف پہ بیسڈ ہے کہ میرے پاس کچھ ٹائٹل ہو, وکلا کا ایڈوکیٹ کا بورڈ لگا ہوتا ہے کہ مجھے کوئی مارے نا.
احساس تحفظ، احساس شیلٹر، پروٹیکشن، فوڈ پروٹیکشن، ہمارا ہم تو ابھی ان بیسک ایلیمنٹس اگر آپ سچ پوچھیں تو ہم سارے کے سارے اس خوف میں زندگی گزار رہے ہیں. تو اسی خوف سے برادری ازم جنم لے رہا ہے، اسی خوف سے دھڑا ازم جنم لے رہا ہے، اسی خوف سے ہمارا جو ہے جو یہ ہماری سوشل ایلمنٹس ہیں یہ ہمیں نظر آ رہی ہیں. یہ سب کچھ اس وجہ سے بیکاز ہم لوگ تو سروائیول کی ابھی اس مائنڈ سیٹ سے نکلے، اس خوف سے نہیں نکلے کہ ہم پتہ نہیں میں سروائیو بھی کروں گا کہ نہیں کروں گا. تو ہم ان چیزوں کو جب ایڈریس کرنا شروع کریں گے، بات وہی ہے کہ پہلے ایگ تھا یا پہلے ہین تھا. وہ مجھے پتہ ہے آپ کا یہ سوال آنے لگا تھا. تو بات یہ آ رہی ہے بٹ یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام سم ویئر. اور یہ جو تعلیمی ادارے ہیں، میرا خیال ہے یہ اس کا پہلا سٹیپ ہے. اور یہ ایک پلیٹ فارم تو مل گیا. اب ان تعلیمی اداروں کو صرف ہم نے کوشش کرنی ہے، اور اس میں ہم سب کو، آپ کو بھی حصہ ڈالنا ہے، ہم سب کو مہربانی کر کے حصہ ڈالنا ہے کہ ان تعلیمی اداروں میں صرف وہ سلیبس نہ پڑھایا جائے بلکہ یہاں پر ان بچوں کو ساتھ یہ ایک اپرچونٹی ہے، یہ ان بچوں کو وہ مینٹل اویئرنیس دینے کی اور مینٹل کانشیسنیس دینے کی کہ وی آر ایبل ٹو موو آن ٹو دا نیکسٹ لیول آف ڈیولپمنٹ اینڈ اویئرنیس. اور ایک بات اور یہاں بہت ضروری آتی ہے کہ ہم تب تک آگے بڑھ ہی نہیں سکتے جب تک ہم کلونیل مائنڈ سیٹ سے نہیں نکلتے. کلونیل مائنڈ سیٹ ہے جس نے ہمارے مذہب میں سے سوچنے کی اور ڈیولپ کرنے کی جو پاسبلٹیز تھی وہی ختم کر دی. ہمیں ڈرا دیا، ہمیں ہر قدم پہ ڈرا دیا کالونسٹس نے کہ یہ کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے، یہ کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے. نتیجہ یہ ہوا کہ ہم ایک دوسرے کو کریکٹ کرنے پہ اور بہتر مسلمان بنانے پہ لگ گئے، اپنے پہ کام کرنا چھوڑ دیا. اور جو اسلام جس نے اس دور میں ان عورتوں کو پراپرٹی رائٹس اینڈ رائٹ آف نو فالٹ ڈیورس دے دیا جو کہ خود پراپرٹی تھی، جن کو زندہ دفن کیا جا رہا تھا، ان کو زندگی میں آزادی دے دی. اور ہم نے کالونائزیشن کے بعد سب کچھ کیا کرایا، ہم نے اس سب کو برباد کر دیا. میری بات the point that I'm trying to make here is that ہمیں اس کلونیل مائنڈ سیٹ سے نکلنا ہے. ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ یہ کسی اور کا دیس ہے، یہ ہمارا دیس ہے. دیس وہ نہیں ہوتا کہ جس پہ میں کہوں میں انگلینڈ سے کسی کے ساتھ، کچھ لوگوں کے ساتھ، مطلب میرے ساتھ ہم سفر تھے، I didn't know them، وہ وہاں پر بڑے ہوئے پلے اور یہاں پر پاکستان آئے. تو وہاں پر قطار بھی انہوں نے بنائی ہوئی تھی ہیتھرو پہ ایئرپورٹ پہ، تمیز سے بھی بیٹھے، بڑا سب کچھ سیٹ تھا. جب وہ پاکستان اترے تو وہی لوگ، وہ انہوں نے بال یہاں سے کٹوائے ہوئے تھے، وہ جو انگلینڈ سے آتے ہیں، وہی لوگ لائنیں بھی کاٹ رہے تھے، کسٹمز والوں کو اپنا یہ جو ہمارے امیگریشن والے ان کو گالیاں بھی نکال رہے تھے، دوسروں کو دھکے مار کے اپنے بیگ بھی چھین رہے تھے، اور نو اسموکنگ کے سامنے کھڑے ہو کر سگریٹ بھی پی رہے تھے. تو باقی سب تو میں نے برداشت کیا. جب انہوں نے سگریٹ پینا شروع کیا تو میں نے انہیں پکڑ لیا. میں نے کہا مجھے یہ بتائیں، یہ بورڈ نظر آ رہا ہے آپ کو نو اسموکنگ؟ کہتا ہے ہاں جی. میں نے کہا آپ کھڑے کو سگریٹ پی رہے ہو اس کے سامنے. میں نے کہا انگلینڈ میں کر سکتے تھے؟ نو تو اندر کر دیں. تو میں نے کہا یہاں کیوں کر؟ یار یہ تو اپنا ملک ہے. سو آئی ایم سوری، یہ اپنا ملک اگر ہم سمجھیں تو ہم یہ نہ کریں، ہم اس کو اون کریں، ہم اس میں گند کے ڈھیر نہ ڈالیں، ہم سیوریج کے اندر اپنا گھر کا گند اور میل نہ پھینکیں. دیکھیں یہ ہماری کوتاہی ہے، یہ ہماری کمی ہے. ہمیں اپنے گھر کو اپنا گھر سمجھنا ہے. انشاءاللہ ہمارے لیڈرز بھی ٹھیک ہو جائیں گے، ہمارا ماحول بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور یہ جو مایوسی کے بادل ہر کچھ سالوں بعد ہمارے ملک کے اوپر آ جاتے ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گے. ہمارے پاس روڈ میپ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں بھی موجود ہے، اور اس کے بعد ان کے اس حسنہ پہ چل کے جو ہمارے جو مغرب کے ممالک ہیں انہوں نے اپنے آپ کو بنا لیا، ہمارے پاس وہ بھی موجود ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اکبر کا بیوروکریٹک سسٹم ہے جو یورپ میں چل رہا ہے، جو برطانیہ میں چل رہا ہے، اور ہم اس سسٹم کو مانتے ہی نہیں، ہم ان چیزوں کو سمجھتے ہی نہیں. سو وی نیڈ ٹو ورک آن آور سیلوز اینڈ وی نیڈ ٹو بی پراؤڈ آف آر ہسٹری اینڈ وی نیڈ ٹو ریکلیکٹ آور سیلوز ایز اے نیشن. انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عمران صاحب. جی ناظرین، بات ہو رہی تھی میاں عمران دولتانہ صاحب سے. آپ نے سنا
ان کے جو خیالات ہیں یقیناً ایک پازیٹیو سوچ ہے اور عوام کی بہتری کے لیے اس میں بہت سی باتیں ہیں. مزید گفتگو ان کے ساتھ کسی اور نشست میں کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.